جب خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، جسے دشمنان اسلام روافض بابا شجاع الدین کا لقب دیتے ہیں، کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے زہر آلود خنجر کے زخم کاری ہیں اور آپ اس زخم سے باہر نہیں نکل سکتے، تو آپ نے دین اسلام کو فتنہ و فساد سے معمون و مسعون رکھنے کے لیے اپنے 10 سالہ خلافت کی تجربے کی بنیاد پر بیعت رضوان کی مجلس مشاورت کو نامزد کیا تاکہ وہ ان 10 مقتدی صحابہ کرام میں سے جنہیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی، جن میں سے 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زندہ و سلامت تھے، 6 اصحاب میں سے کسی ایک صحابی کو خلافت کے لیے نامزد کر کے اسے اتمام بیعت کے لیے پیش کرے، اور ان 6 اصحاب کے نام سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہ۔ ان اصحاب کو نامزد کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان اصحاب کو ایک کمرے کے اندر بند کر دے اور خود ایک سپاہیوں کی جماعت کو لے کر وعدے کا پہرا دے، اور اصحاب مشاورت کو بھی تاکیداً یہ حکم دے دیا کہ وہ دن گزرنے سے پہلے ان 6 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو خلافت کے لیے نامزد کرے۔ تو اصحاب مشاورت نے کثرت آراء کی وجہ سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کے لیے منتخب کر لیا، جن کے دیگر اصحاب نے فوراً بیعت کر لی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت 25 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک تھا، یعنی کل 12 سال۔ دیگر اصحاب سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی زمانہ خلافت سے آپ کا زمانہ خلافت طویل ترین تھا، اور خلافت کا پہلا حصہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہی کی طرح پرامن اور پرسکون تھا، اور فتوحات کے لحاظ سے بہت ہی شاندار تھا، اور آپ کی فتوحات کی وسعت کا دائرہ مشرق کی طرف ممالک خراسان، سندھ اور کابل تک پہنچ گیا، اور مغرب کی طرف اسکندریہ اور طرابلس الغرب تک پہنچ گیا، اور آپ کے ہی زمانہ خلافت میں ایک بحری بیڑا وجود میں آیا جس کے سپہ سالار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس نے روم کے عظیم بادشاہ ہرکل کے بحری بیڑے کو شکست دے کر قبرص اور مالٹا وغیرہ کو بھی فتح کر لیا۔ البتہ آپ کی خلافت کا اگلا حصہ اندرونی فسادات کی وجہ سے کم و بیش تشویشناک پیش آیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گزارے کے لیے ایک دانہ بھی بیت المال سے نہیں لیا کہ آپ خاندانی لحاظ سے مالدار تھے، اس لیے تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی کا لقب دیا تھا۔